معزز حاضرین، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو سے قبل آپ کو بتلایا تھا کہ ہماری اس محفل کا آغاز باضابطہ طور سے ہو چکا ہے، اور ہماری اس محفل کی اہم کڑی اور ہم سب کے بڑے شاندار شعلہ بیانی کرنے والے، فصاحت و بلاغت کا تھاٹے مارتا سمندر، آپ دیکھ کر کے یہ اندازہ کر سکیں گے کہ ایک چھوٹی سی عمر میں ایک چھوٹے سے جسم و جثے اور قد و قامت کے ساتھ کس قدر درد اور کس قدر کڑھن رکھنے والا جید عالم دین، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبد الرحیم صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد بھاونپور میرٹھ سے تشریف لائے، میں اس شعر کے ساتھ حضرت والد کو مسند واعظ پر آنے کی دعوت دوں گا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کڑ پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. اے خدا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، اے خدا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، سب سے بڑا تجھے تسلیم کرتا ہوں. تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ رہ کر، تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ رہ کر، تجھے ہی لائق حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں. حضرات مکرم، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین اور ہم سب کے بڑے مکرم فرما، اس مدرسے کے روح رواں، اپنی جان قربان کرنے والے، رات دن محنت اور مشقت اٹھانے والے میرے بڑے بھائی جناب حضرت اقدس مولانا و مفتی قاضی عبد الہادی صاحب دامن برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند لمحات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس مدرسے کے اندر، اس چمن کے اندر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل صحیح صحیح بات کہنے کی
اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت تلاوت کی، مختصر وقت میں انہی کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ دوڑو تم میری رحمت کی طرف، میرے بخشش کی طرف۔ اے کائنات میں بسنے والو انسانوں، اللہ کا یہ فرمان سنو اور پھر اس کو دل کے کانوں سے سنتے چلے جانا اور آب زر سے لکھ لینا۔ اللہ نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، میری رحمت کی طرف دوڑو، میرے بخشش کی طرف دوڑو۔ سوال ہوا اے اللہ تیری رحمت کی طرف دوڑیں کیسے، تیری رحمت کی طرف دوڑ کیسے لگائیں؟ بڑے کے غیور نوجوانوں، میرے بزرگوں میں بتاتا ہوں کہ رب کو کون سا دوڑنا پسند ہے۔ ارے ہاں، تو کام سے فارغ ہوا، رب کے گھر کی طرف چل دیا، یعنی نماز کے لیے چلا۔ رب کعبہ کی قسم، علماء موجود ہیں، معلوم کر لینا تو نماز کے لیے نہیں بلکہ رب کے دربار کی طرف دوڑا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں، رمضان کا مہینہ آیا، تو نے بھوک کی شدت کو برداشت کیا، گرمی کی تپش کو برداشت کیا، سب کچھ پورے دن برداشت کیا۔ شام کو افطار کا وقت ہوا، افطار کر لیا۔ ابھی دھوپ پیاس کی شدت نے تجھے آرام سے نہ رہنے دیا تھا، لیکن تراویح کا وقت ہو گیا اور پھر تو جا کر کے رب کائنات کے دربار میں رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رب کی قسم، یہی تو رب کی طرف دوڑنا کہلاتا ہے۔ اور یہ دوڑنا میں نے رب کو کتنا پیارا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنا پیارا ہے۔ آؤ میرے نوجوانوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو کہ جو نوجوان میرا بزرگ پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتا ہے، رات کو تراویح کے اندر کھڑا ہو کر کے قرآن کریم کو سنتا ہے، ابھی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، سحر کے لیے اٹھ جاتا ہے، برکتی کھانا اٹھاتا ہے۔ ہاں، کتنے میرے بزرگوں ہیں جو رات کو سوتے نہیں ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سنو، کملی والے کا فرمان یہ ہے، جس نے رمضان کا مہینہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا، تو میرے ربی کا فرمان یہ ہے ما تقدم من ذنبک، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی رحمت کی طرف دوڑنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، اے رب کریم، اتنی محنتیں کریں گے، آپ کی رحمت کی طرف دوڑیں گے، آپ کی بخشش کی طرف چلیں گے، ملے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم میری رحمت کی طرف دوڑو گے، میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ میرے مولا کیسی جنت؟ ہم نے تو دیکھی نہیں، ہم جانتے نہیں جنت کیسی ملے گی۔ آؤ بڑے کے رہنے والوں، قرآن کو پڑھو نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو قرآن کیا پیغام دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی چوڑائی یہ ہے، اس زمین، یہ آسمان نہیں بلکہ اس کے علاوہ جتنے آسمان ہیں ان کے برابر اس کی چوڑائی اور اس کا فرنٹ۔ اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے لمبائی کا تذکرہ نہیں کیا، لمبائی کا علم اپنے پاس رکھ لیا۔ اے اللہ، جب جنت کی چوڑائی اتنی ہے، میرے مولا یہ تو بتا دے کہ جنت بنی کس کے لیے ہے، جنت کس کو ملے گی؟ آؤ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے، نافرمانوں کے لیے نہیں۔ او میرے نوجوان سن، جو آج دنیا کی رنگینیوں میں پھنس چکا ہے، یہ موبائل ایک ایسا زہر آ چکا ہے جس نے میرے نوجوان کی زندگی تباہ و برباد کرتی ہے۔ آج مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں ارتداد کے دہانے پر کیوں ہیں؟ آج کیوں مذہب اسلام چھوڑنے پر مجبور ہیں؟ آج کیوں دور جا رہی ہیں دامن مصطفیٰ سے؟ ان کا سینہ کیوں خالی ہے؟ کیا کبھی سوچا ارے یہ موبائل کی دین ہے، اس انٹرنیٹ کی دین ہے؟ فواحش فلمیں دیکھنے والوں، تمہارا ایمان تمہارے دل سے نکال لیا جاتا ہے۔ او نوجوان، ارے یاد کر اس وقت کو، تیرے لیے قربانیاں دی تھی، اس دین کی حفاظت کرنا اور اس جنت کا حقدار بننا، اس زندگی کے اندر رہ کر کے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا۔ اخبارات کی سرخیاں اٹھا کر کے دیکھو، کتنی بچیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کا مذہب اپنا چکی ہیں۔ ان سب کے ذمہ دار ہم ہیں، آج کا نوجوان ہے۔ میرے نوجوان، آج کا سب سے بڑا پیغام تیرے لیے یہ ہے، تجھے مذہب اسلام کی ضرورت ہے اور مذہب اسلام کو تیری ضرورت ہے۔ ہاں، کوئی قوم اگر ترقی پر آ سکتی ہے تو وہ اسی وقت آئے گی جب اس کا نوجوان آگے بڑھ کر کے علماء کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلے گا۔ یہ جنت کی حوریں تیرے انتظار میں رہتی ہیں۔ جنت ملے گی کسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنی زندگی کے اندر جھانک کر کے دیکھو، ٹٹولو اپنے گروان کے اندر 24 گھنٹے میں اس پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو زندہ کیا ہے اور کتنی سنتوں کا جنازہ نکالا ہے۔ ارے وہ آقا جس نے طائف کے میدان میں میرے رب کے اوپر پتھر کھائے تھے، ارے اس نے اپنے چہرے کو لہو لہان کر لیا تھا، کیا اسی لیے کہ میری بعد میں آنے والی امت میرے راستے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنا کر کے میری سنتوں کا جنازہ نکال دے، میری امت قرآن کو چھوڑ دے، میری امت صحابہ کا راستہ چھوڑ دے، میری امت علماء کا دامن چھوڑ دے، میری امت مدارس سے تعلق ختم کر لے، میری امت مدارس سے تعلق ختم کر لے؟ نہیں، بلکہ میرے آقا نے جو تکلیفیں اٹھائی تھی کہ میری امت نارے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اے اللہ، جنت متقی کو ملے گی تو پھر یہ تو بتا دے کہ اس روئے زمین پر جنت میں جانے والے کی نشانی کیا ہے؟ اے میرے پیارو، جنت میں جانے کی خواہش ہے نہیں؟ بڑھے کے رہنے والوں، اگر اس روئے زمین پر جنتی دیکھنا چاہتے ہو، مختصر وقت میں ان 4 صفات کو بیان کروں گا۔ جس آدمی کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو گئیں تو قرآن اس کی جنتی ہونے کو بشارت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی
کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے بنو، نفع کے اندر ہو یا نقصان کے اندر ہو، خسارے کے اندر ہو یا ٹوٹے کے اندر ہو، جب بھی اللہ کا نام لیا جائے اپنی جان کو بھی قربان کر دینا، اپنے مال کو بھی قربان کر دینا، اپنے اولاد کو بھی قربان کر دینا۔ ارے یاد کرو اس وقت کو صحابہ کرام نے قرآن کریم کی آیت سنی، رب کعبہ کی قسم نہ جان دیکھا ہے نہ مال دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اے میرے صحابہ جہاد کے لیے میدان میں جانا ہے۔ صحابہ نکل جاتے، تلواروں کے سائے میں، اوزاروں کے سائے میں اپنے آپ کو پیش کرتے۔ ہاں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہاں صحابہ میدان کے اندر ہیں، ایک ایک صحابہ کے جسم پر 70 زخم ہیں، 80 زخم ہیں، کسی کے چہرے پر غم کے آثار نہیں ہیں، کسی نے اپنا پے کو کمزور نہیں کیا ہے۔ ارے بڑے کے رہنے والوں، اس وقت انہوں نے اپنے دل کو غمگین نہیں کیا ہے، اور صحابہ یہ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کی نظر کبھی بھی دنیا پر نہیں پڑی، وہ تو جنت کو دیکھتے تھے، جنت ملے گی کیسے۔ یاد رکھو پیارو، جیسے جان کی قربانی دینی ہے مال کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ ہاں جب بھی کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، جب اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ہاں اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کے خلیل بننا چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے اپنی جان کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اپنے مال کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اور میرے پیارو یاد رکھو، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، کبھی آرام کی زندگی اس کو میسر نہیں آ سکتی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، کیسے ابراہیم خلیل اللہ، خلیل لقب ویسے ہی نہیں ملا، خلیل کے معنی ہیں دوست کے، اللہ کے معنی اللہ، پتہ چلا خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں۔ کیسی قربانی، مختصراً وقت میں میرے پیارو دیکھو، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ چاہتا تمام مصیبتوں سے چھٹکارا دے دیتا، اللہ کن کہتا تمام چیزوں سے چھٹکارا مل جاتا، لیکن نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپن کی حالت میں ہیں، گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں غور کرو اس وقت کو، اپنی آنکھوں میں اپنے دل کے اندر اس منظر کو لے کر کے آؤ۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھی ہے، اب آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، عمر اور بڑھی ہوئی ہے، ہاں شہر سے نکال دیا جاتا ہے، شادی کر لی جاتی ہے، عمر 100 سال کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے کے اندر اولاد عطا کی ہے، اللہ نے کہا ابراہیم قربان کر دو، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں، او میرے نوجوان، رب کی قسم جیسے تو اللہ کے نام سے محبت کرنے والا ہے، ان علماء کے نام سے بھی محبت کرنے والا بن، ان حفاظ سے بھی محبت کرنے والا بن۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہاں اعلان کر دیا جائے گا، جاؤ جنت میں جانے والے جنت میں چلے جاؤ، جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن ہاں وہ میرا بزرگ، وہ میرا نوجوان جس کے جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا، جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا اور دل کے اندر ہی یقین کر چکا ہوگا کہ اب میں جہنم کا ایندھن بنوں گا۔ رب کی قسم اس وقت رب العالمین کی طرف سے جنت میں جانے کا اعلان ہوگا، علماء کی جماعت بھی جنت کی طرف چل دے گی۔ میرا رب کہے گا علماء کی جماعت رک جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ اے علماء کی جماعت رک جاؤ،
اے فاز رک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے، اللہ اپنے جنت میں جانے کا حکم دیا، ہم کو جانے دیجئے۔ اللہ کہیں گے اے میرے علماء رک جاؤ۔ علماء پوچھیں گے اے اللہ تو نے ہمیں کیوں روک لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے علماء، اے میرے قرآن کو پڑھنے والوں، پیچھے مڑ کر تو دیکھو، پیچھے مڑ کر تو دیکھو، تم سے محبت کرنے والے مایوس کھڑے ہیں۔ پیچھے مڑ کر کے تو دیکھو، تمہارے پیچھے سجدہ ریز ہونے والے کھڑے ہیں۔ پیچھے مڑ کر تو دیکھو، تمہارے پڑوسی کھڑے ہیں۔ یا علماء سے محبت کرنے والوں کا کہ جاؤ پکڑ لو، لے جاؤ ان کو جنت کے اندر، یہ تمہارا مقام جب ہوگا جب ان علماء سے محبت کریں گے۔ لیکن آج تو ہم نے علماء کی طرف سے اپنے دل میں بغض بھر لیا، نفرت بھر لی، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا اور امام کی چغل خوری اور غیبت کرنی شروع کرتا ہے، شرم نہیں آتی۔ ارے یاد کر اس وقت کو، اگر نفسی نفسی کے عالم میں تیرے کوئی کام آئے گا تو علماء کی جماعت، ان حفاظ کی جماعت تیرے کام آئے گی۔ ماشاءاللہ بہت خوب بھائی مفتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند، ام المدارس دارالعلوم دیوبند مدرسہ حسینیہ، مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی، مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی، مفتی و قاضی عبدالہادی صاحب قاسمی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تھوڑی سی انرجی اور دکھاؤ ذرا، آپ تو جیسے بھی سست سے بیٹھ گئے۔ ایک بار پھر نعرہ تکبیر اس زور سے بولیں تاکہ پورے بڈھے میں آپ کی آواز گونج جائے اور پتہ چلے کہ ہاں بڈھے کے جلسے میں، بڑے مدرسے کے جلسے میں بڈھے کے غیور مسلمان تشریف فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ میرے پیارو سنو، یہ بہت ہی قیمتی بات، پوری باتوں کا نچوڑ۔ وہ لوگ جو علماء سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے۔ مولانا عمر پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جو علماء سے بغض رکھے گا، جو علماء سے کینہ رکھے گا، رب کعبہ کی قسم 10 نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کے خاندان میں علماء پیدا نہیں کریں گے، حفاظ پیدا نہیں کریں گے۔ اگر آپ علماء سے نفرت کریں گے تو اس قیمتی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے پیارو اگر بننا ہے تو ایسا بنو، اللہ کے نام پہ محبت، اللہ کے نام سے محبت کرنے والے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جان بھی قربان کیا، مال بھی قربان کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنگل میں بکریاں اور اونٹنیاں چرانے کے لیے نکلے۔ او میرے غیور نوجوانوں جنا سنو، بکریاں چرانا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیغمبر آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں، میرے محبوب نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نکلے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ جھاڑی میں سے کسی نے آواز دی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم خلیل اللہ کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے، ابراہیم کا دل اللہ کی محبت کی وجہ سے مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اور وہ فوراً اس بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے جھاڑیوں کے اندر جاتے ہیں۔ وہ بزرگ مل جاتے ہیں اور ملنے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندے، مجھے وہ کلمات دوبارہ سنا دے جو کلمات تو نے میرے رب کی شان میں کہے ہیں۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ فری میں نہیں سنائے جاتے، بلکہ ان کی تو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پاس مال و دولت تو کچھ نہیں، ہاں یہ بکریاں ہیں، یہ اونٹ ہیں، ان میں سے آدھے لے لو اور آدھے لے کر کے مجھے سنا دو۔ چنانچہ آدھے اونٹ آدھی بکریاں ان کو دے دی، انہوں نے وہی کلمات دوبارہ سنا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اے اللہ کے نیک بندے ایک مرتبہ اور سنا دے، کہ فری میں نہیں سنایا جاتا کہ آدھے بچے ہیں ان کو بھی لے لو، دوبارہ سنا دیے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں سنو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زیادہ تڑپ اٹھے اور پھر کہا اللہ کے بندے ایک مرتبہ اور سنا دے۔ انہوں نے کہا ابراہیم اب تو تیرے پاس بکریاں ختم ہو گئی، اونٹ ختم ہو گئے، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے بکریاں ختم ہو گئی، اونٹ ختم ہو گئی، آپ کو ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی، میں آپ کو ان بکریاں چرانے کے لیے، اونٹ چرانے کے لیے تیار ہوں، لہذا آپ مجھے میرے رب کی ایک مرتبہ اور تعریف سنا دے۔ میرے پیارو، جب یہ کلمات اس نوجوان بزرگ نے سنے، اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر کے آ گئے۔ ہاں اس نے کہا اے ابراہیم میں کوئی انسان نہیں، اللہ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، میں نے بھی سوچا ابراہیم کو کیوں نہ آزمایا جائے، میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتہ ہوں، آپ کو آزمانے کے لیے آیا۔ میرے نوجوان تیرے اوپر آزمائشیں آئیں گی، جب تو اللہ کے حکم کو مان کر کے زندگی گزارے گا رب کی قسم تجھے آزمایا جائے گا۔ اگر تو جنت کا راستہ اختیار کرے گا، مصیبتیں آ کر کے تیرے پر ڈیرا ڈال لیں گی، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ابراہیم نے اپنا نمبر پاس کیا تھا اور آج تجھے بھی پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پہلی نشانی جو قرآن کریم نے بتلائی اس روئے زمین پر، وہ ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لینے والوں پر خرچ کرنا، آپ نفع کے اندر ہو یا نقصان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو میں رکھو۔ میرے نوجوان اگر میں کہتا چلوں کہ آج جتنا نقصان اس امت مسلمہ کو غصے سے ہوا ہے شاید کہ کسی سے نہ ہوا ہو۔ علماء کی جماعت کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارا خاندان اگر بربادی کے دہانے پر ہے، اس کی وجہ ہے غصہ۔ باپ بیٹوں کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کی وجہ ہے غصہ۔ ماں بیٹی سے نہیں بولتی، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، خاندان والوں میں جھگڑا، اس کی وجہ ہے غصہ۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں طاقتور انسان کون ہے؟ او بڑا کے غیور نوجوانوں سنو، میرے آقا نے سوال کیا صحابہ سے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ طاقتور انسان وہ ہیں جو سامنے والے کو اٹھا کر کے پٹک دے اور چت کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، وہ طاقتور انسان نہیں ہے بلکہ طاقتور انسان وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ رب کی قسم اگر تو غصے کو قابو میں رکھے گا، اگر تو نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کی ہیں، اللہ کے حکم کو توڑا ہے لیکن اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو حکم دیں گے کہ جا تیرا داخلہ جنت میں ہے، جنت میں چلا جا، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا
کہ میرے اعمال ایسے نہیں تھے میں جنت میں چلا جاؤں، میرا کردار ایسا نہیں تھا میں جنت میں چلا جاؤں۔ فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے جاؤ جنت کی طرف، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رب کہے گا پکڑ کے لاؤ، میری طرف لے کر کے آؤ، پردے درمیان میں حائل ہوں گے۔ اللہ کہیں گے میرے بندے بتا جنت میں کیوں جانا نہیں چاہتا؟ بندہ کہے گا اللہ کن اعمال کی بدولت مجھے جنت میں بھیج رہا ہے؟ ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی، تیرے حکموں کو توڑا، تیرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑا، اللہ کس اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں بھیج رہا ہے؟ تو میرے غیور نوجوانوں سنو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندے اس وقت کو یاد کر تو کام پہ سے آیا، پوری گرمی کو برداشت کیا، شدت کو برداشت کیا، ابھی تھکا ہوا ہے، گھر کے اندر داخل ہوا، تو نے پانی مانگا، بیوی نے پانی نہ دیا اور اوپر سے مزوری کرنے لگی، بحث و مباحثہ کرنے لگی، تیرے اندر اتنی طاقت و قوت موجود تھی، تو چاہتا اس کے رہپٹ مار سکتا تھا، تو چاہتا اپنی زبان سے دو الفاظ کہہ کر کے اس کو جدا کر سکتا تھا، لیکن تیرے دل کے اندر صرف یہ خیال آیا کہ جیسے میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اسی طریقے سے یہ بھی میرے اللہ کی بندی ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو غصہ آ رہا ہے، اور تو نے ان تمام باتوں کو برداشت کر لیا اس وجہ سے کہ اللہ کی بندی ہے، تو نے میری بندی پر رحم کیا، آج یہ آسمان والا رب تجھ پر رحم کر کے تیرے جنت کے فیصلے فرماتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں اس غصے کو کنٹرول کرو، غصے کو قابو کرو۔ یہ سیاست کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، چوراہوں پر بھی ہما وقت یہ غصہ تمہیں تباہ و برباد کر رہا ہے، اس لیے قرآن کے فرمان کو سنو اور اس پر عمل کرو، غصے کو قابو میں رکھو۔ غصہ قابو میں کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر کھڑے ہوئے ہو میرے آقا کا فرمان ہے بیٹھ جا، اگر بیٹھا ہوا ہے میرے آقا کا فرمان ہے لیٹ جا، ہاں اگر لیٹا ہوا ہے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو آ میرے نوجوان پھر وضو کر اور وضو کا پانی اپنے بدن پہ مل لے، رب کی قسم غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ دو باتیں بالکل ایک منٹ میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ آگے دو نشانی، اس روئے زمین پر اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے معاف کرنے والے بنے۔ آج معافی کا نام نہیں، ہم چھوٹے سے چھوٹا کوئی نقصان ہو جائے، لڑائی ہو جائے، معافی کا درجہ مسلمان نے ختم کر دیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا۔ میرے پیارو معاف کرنے والے بنو۔ کیسے معاف کرنے والے؟ اگر ٹھنڈی کا موسم ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو، کوئی اوپر ٹھنڈا پانی گر دے تو کتنا غصہ آئے گا۔ آؤ چلو نواسے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے اپنی باندھی سے ٹھنڈی کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، پانی مانگا، تھوڑا سے پانی بدن کے اوپر گر گیا۔ اب غصہ آیا، باندھی پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ معاف کر دیا، غصے کو قابو میں کر لیا کہ قابو میں نہیں رکھتے وہ، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ نواز رسول نے کہا جا تجھے معاف بھی کر دیا، واللہ کہ معاف ہی نہیں کرتے، احسان بھی کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین کہ جا تجھے آزاد بھی کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔